کیا یہ سوچا بھی جا سکتا ہے کہ وہ کھلاڑی جسے ٹیسٹ میچ کھیلنا ہو وہ ٹاس کے وقت گراؤنڈ میں ہی موجود نہ ہو، بلکہ میچ شروع ہونے کے بعد بھی اس کے بارے میں یہ معلوم نہ ہو پائے کہ وہ کہاں ہے اور کب آئے گا؟ ہے نا یہ حیران کن بات؟ لیکن ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں ایسا ہو چکا ہے، اور وہ بھی ایک پاکستانی فاسٹ بالر کے ساتھ۔ تو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری کوئی بھی ویڈیو آپ مس نہ کر پائیں۔ یہ سن 1995 کی بات ہے۔ پاکستانی ٹیم جنوبی افریقہ کے دورے پر تھی، جہاں اسے میزبان ٹیم کے خلاف پہلی مرتبہ ٹیسٹ میچ کھیلنا تھا۔ جوہانسبرگ میں کھیلے جانے والے اس واحد ٹیسٹ سے قبل وقار یونس انفٹ ہو گئے اور ٹیم مینجمنٹ نے پاکستان سے میڈیم فاسٹ بالر عامر نذیر کو جنوبی افریقہ بھیجنے کی درخواست کر دی۔ عامر نذیر لاہور سے کراچی پہنچے، جہاں سے انہیں دبئی اور ہانگ کانگ کے راستے جوہانسبرگ پہنچنا تھا۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ عامر نذیر کے وانڈرز اسٹیڈیم پہنچنے سے قبل ہی کپتان سلیم ملک نے انہیں 11 رکنی حتمی ٹیم میں شامل کر لیا تھا۔ عامر نذیر نے BBC اردو سے بات کرتے ہوئے اس واقعے سے متعلق اپنی پرانی یادوں کو تازہ کیا کہ میں 15-16 گھنٹے مسلسل سفر کر کے بری طرح تھک چکا تھا، لیکن مجھے سب سے زیادہ پریشانی اس وقت ہوئی جب جوہانسبرگ ایئرپورٹ پر مجھے بتایا گیا کہ میرا سامان ہانگ کانگ میں ہی رہ گیا ہے۔ عامر نذیر نے بتایا کہ جب میں گراؤنڈ پہنچا تو ٹیسٹ ٹیم میچ شروع ہو چکا تھا اور 35 منٹ سے ٹیمیں گراؤنڈ میں کھیل رہی تھی۔ میں نے وسیم اکرم کی کٹ پہنی، جبکہ جوتے منظور الہی کے استعمال کیے۔ جب میں نے بالنگ کی تو مسلسل سفر کی وجہ سے کریمپ پڑ گئے اور مجھے میدان سے باہر جانا پڑا تھا۔ یاد رہے کہ عامر نذیر پہلے دن صرف 10 اوور کر پائے تھے۔ جنوبی افریقہ کی پہلی اننگ میں انہوں نے 2 اور دوسری اننگ میں 1 وکٹ حاصل کی تھی۔ اب یہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جب تک عامر نذیر گراؤنڈ میں نہیں تھا تو ان کی جگہ فیلڈنگ کون کر رہا تھا؟ تو عامر نذیر کی 35 منٹ تاخیر سے گراؤنڈ پہنچنے تک اکرم رضا نے متبادل کھلاڑی کے طور پر فیلڈنگ کی تھی۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کی کرکٹ کا یہ ایک یادگار اور دلچسپ واقعہ ہے، جو کہ آپ میں سے بہت سے لوگ نہیں جانتے ہوں گے کہ ایسا بھی ہو چکا ہے کرکٹ کی ہسٹری میں۔